के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, पाक है वो ज़ात कि जिसने हमको अदम से वजूद बख्शा और जिसने हमें अकल अता फरमाई ताकि हम अच्छे और बुरे अपने नफ़े और नुकसान की पहचान कर सकें। प्यार दोस्तों, इस दुनिया के अंदर हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे ऐसी मुमलकत और सल्तनत अता करे कि जिसके अंदर सिर्फ उसी का हुक्म जारी हो और वो जिस तरह से चाहे उसी तरह से हो जाए और उसकी मर्जी के खिलाफ हरगिज कोई भी काम ना हो। और अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी औरतें और बीवियां अता करे जो सबसे ज़्यादा हसीन व जमील हों और वो इंतहाई बढ़कर और टूटकर उससे मोहब्बत करने वाली हों और उसके अलावा किसी और की तरफ हरगिज मुतवज्जे ना हों। और इंसान ऐसी बादशाहत चाहता है जहाँ पर अपनी हर ख्वाहिश को पूरी कर सके और अपनी मर्जी के लिबास ज़ेबे तन कर सके और वहाँ पर उसे किसी भी किस्म का कोई भी गम, दुख और तकलीफ ना हो और ना ही उसे अपनी बादशाहत के फना होने का खौफ हो। कुर्बान जाइए उस ज़ात पर कि जिसने अपने बंदों की इन्हीं ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जन्नत को पैदा फरमाया है। चुनांचे जन्नत अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से ऐसी नेमत है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही इरशाद फरमाया है। और जो जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया तो यकीनन वो बहुत बड़ी कामयाबी पा गया। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के अंदर एक कोड़े के बराबर भी जगह मिल जाना इंसान के लिए दुनिया माफिया से बेहतर है, क्योंकि दुनिया की बादशाहत तो ख़त्म हो सकती है लेकिन जन्नत की बादशाहत जिसको चाहे एक कोड़े के बराबर ही अता कर दी गई वो कभी भी ख़त्म ना होगी और ना उसका चैन सुकून ख़त्म होगा और ना उसे दुख और तकलीफ आएगा। और वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला अपने ऐसे बंदों को ऐसी बीवियां और होने अता करेगा जो कि सबसे ज़्यादा हसीन व जमील, टूटकर मोहब्बत करने वाली और अपने शौहर के अलावा हरगिज़ किसी दूसरे की तरफ मुतवज्जे ना होंगे, क्योंकि इंसान दुनिया के अंदर औरतों को पसंद करता है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर हूरों को पैदा किया ताकि इंसान अपनी इसी पसंद ही की वजह से मेरी इबादत करने पर आमादा हो जाए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को एक ऐसे बच्चे की तरह से ट्रीट करता है जो बच्चे से इंतहा दर्जे मोहब्बत करता हो और वो ये चाहता हो कि किसी तरह से ये बच्चा मेरे पास आ जाए। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला भी अपने बंदे पर 70 माओं से ज़्यादा इसी वजह से मेहरबान है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और वहाँ की नेमतों का लालच इंसान को सिर्फ इस वजह से दिया है कि मैं बंदे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं बंदे का खालिक हूँ, लिहाजा इन्हीं नेमतों ही के लालच के अंदर शायद मेरा बंदा मेरी इबादत और मेरी तरफ आ जाए। प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जबकि एक रिवायत के मुताबिक जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शुअबुल ईमान के अंदर मरवी है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जन्नत साल के शुरू से अगले साल तक
رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے، یعنی عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی آراستگی یعنی کہ سجاوٹ کا کام شروع ہو جاتا ہے اور سال بھر فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ جنت جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا اور اس کا پیدا کرنے والا اتنا زیادہ حسین و جمیل ہے تو وہ جنت کیسی خوبصورت ہوگی، اور پھر جنت خود سجی سجائی، اور اس پر مزید یہ کہ اس کو اور زیادہ سجایا جائے اور پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو کیسے سجائی جاتی ہوگی۔ چنانچہ اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے میسرہ نامی ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے، اور اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہے کوئی جو ہم کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگ لے کہ ہماری اس سے شادی ہو جائے۔ پھر وہ حوریں دروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ یہ آج کیسی رات ہے، تو حضرت رضوان علیہ السلام جواباً تلبیہ کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، اور جنت کے دروازے اللہ تبارک و تعالی نے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ ناظرین محترم، اس روایت سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان اپنے بندوں کو اس وجہ سے عطا کیا ہے تاکہ اس مہینے کے اندر جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا نکاح حوروں کے ساتھ کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جنت اور وہاں کی نعمتیں عطا فرمائے۔ چنانچہ اس بات کا اندازہ ایک دوسری روایت سے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے موجم اوسط کے اندر مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے، بس جب رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ عز و جل، مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے بندے عطا فرما۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشہ آور شے پی اور نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ عز و جل ہر رات کے بدلے میں اس کا 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا، اور اس کے لیے جنت میں سونے چاندی، یاقوت اور زبرجد کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل کے اندر آ جائے تو اس محل کی اتنی ہی جگہ کو گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ کو گھیرتا ہے۔ اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال کو برباد فرما دے گا۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کر دیے ہیں، اور ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہونا بھی تمہارے لیے جائز کر دیا ہے، لیکن اپنے لیے 1 مہینے کو خاص کر لیا ہے۔ بس تم ماہ رمضان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ پیارے دوستو، اس روایت سے بھی واضح الفاظ کے اندر یہ ظاہر ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رمضان کا مہینہ اور اس کے اندر عبادت کرنا اس وجہ سے عطا فرمایا تاکہ اللہ تبارک و تعالی مومن بندے کو جنت اور وہاں کی نعمتیں عطا فرما سکے۔ اور جس شخص کو اس دنیا کے اندر ایک شادی کرنے کی بھی گنجائش نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے رمضان کو عطا کیا ہے تاکہ بندہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی خوب عبادت کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا 1-2 بیویوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہر رات کے اندر 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا۔ اور جنت اور وہاں کی نعمتوں کا لالچ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو فقط اور فقط اسی وجہ سے دیا ہے تاکہ میرے بندے پر اپنی خواہشات نفس کو چھوڑنا اور میری عبادت کرنا آسان ہو جائے، اور اسی لالچ ہی کی وجہ سے میرا بندہ میری طرف آ جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ یہ بھی در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی ہم سے محبت ہے۔